مگر جب ہسٹری لکھی جاتی ہے اور اب جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قدم تھا سو کالڈ اسلامائزیشن کا، جو کہ بالکل فراڈ طریقے سے پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کی۔ یہ پہلا جسے کہتے ہیں پتھر پھینکا گیا تھا اور وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے آج تک، یہ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں۔ جس وجہ سے وہ پھینکا گیا تھا وہ میں یہاں نہیں آپ کو بتا سکتا، کیونکہ اس سے انٹرنیشنل ریلیشنز انوالو۔ اس سے زیادہ خوفناک سازش کیا ہو سکتی ہے کہ مکے اور مدینے کو عالم اسلام پر یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ آواز مکے اور مدینے سے پھوٹے گی، سارے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ ہمارے آقا کی بستی کی آواز ہے، ہم اس کے غلام 100% سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا۔ یہی آواز ہوگی جن کو عشق ہے، اور یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آواز چلی مکے اور مدینے سے نہیں ہے، بلکہ امریکہ سے ایک باز گشت ہے آواز کی، جس کا آغاز ہوا تھا اسرائیل میں۔ اب اسرائیل جو چاہے گا عالم اسلام سے منوانا، وہ امریکہ کی معرفت سعودی عرب کے رستے سے منواتا چلا جائے گا، اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہابیت کو اس کے ساتھ قابض کرنے کے لیے نہایت ہی خوفناک ایک سازش چلی ہوئی ہے جو کھل رہی ہے، اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے ساری توجہ جماعت احمدیہ کی طرف رکھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے، انا للہ، ہم ایجنٹ، اور امریکہ کا غلام ملک پاکستان بیچارہ وہ ایجنٹوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اتنے بڑے فیصلے جماعت احمدیہ کے جو خلاف ہوئے ہیں، یہ امریکن بلیسنگ کے خلاف بغیر ہو سکتے تھے؟ امریکہ چاہتا تو مارشل لا کے بعد پھر ڈیموکریسی میں جا سکتے تھے۔ یہ فیصلے پہلے سے زیادہ سخت ہو کے داخل ہوئے ہیں، اور ہر دفعہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کہا، احتجاج کیا، ہم نے کہا ہم جان رہے ہیں کہ تم لوگوں کی شرارت ہے ساری، اب پتہ چل جائے گا جب مارشل لا ہٹے گا کہ یہ بدماشی جو ہو رہی ہے یہ بھی ساتھ ہٹی ہے کہ نہیں، اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ ہاں 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 یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جو پیکج ڈیل کروائی ہے امریکہ نے اقتدار کے انتقال کی، اس میں اس 8th امینڈمنٹ میں یہ شامل کیا، اور پہلے سے زیادہ سخت شکل میں شامل کیا ہے۔ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اسلام کا ہمدرد سچی جماعت یہ ہے، ان کی طرف توجہ رہے گی تو سعودی عرب کی سازشوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی۔